الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوا کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، جب ایک سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلے یہ چیز غیروں میں پائی جاتی تھی کہ جیسے ہی نیا سال ان کا شروع ہوتا تھا اور جنوری کی پہلی تاریخ آیا کرتی تھی تو وہ جشن منایا کرتے تھے اور آج بھی مناتے ہیں۔ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، شراب نوشی اور فحاشی کی جاتی ہے اور نہ جانے کیا کیا وہ لوگ خرافات انجام دیتے ہیں۔ پھر یہ چیز دھیرے دھیرے مسلمانوں میں بھی آتی چلی گئی اور آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو نیا سال شروع ہونے پر وہ بھی غیروں کی طرح خوشیاں مناتے ہیں، غیروں کی طرح خرافات انجام دیتے ہیں، غیروں کی طرح نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا نیا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ جو مبارکباد دینے کا ایک سلسلہ لوگوں میں چل چکا ہے، خوشی منانے کا ایک سلسلہ چل چکا ہے، اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو نیا سال شروع ہونے پر انسان کو غم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک متعین عمر کا حصہ لے کر کے آتا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں، جن میں سے ایک عمر بھی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی دنیا میں۔ یہ 60 سال جیے گا، 70 سال جیے گا یا 80 سال جیے گا۔ انسان کی عمر لکھ دی جاتی ہے۔ اب جب ایک سال گزرا،
دوسرا سال شروع ہوا تو جو عمر عزیز لے کر کے آیا ہے یہ انسان، اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اور اب یہ جیسے ہی سال گزرتے جا رہے ہیں، جیسے ہی ایام گزرتے جا رہے ہیں، انسان اپنی موت سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو انسان کو خوشی کے بجائے اپنی زندگی کا 1 سال گزرنے پر غم ہونا چاہیے۔ تو یہ مبارکبادی کا جو سلسلہ چل چکا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی چلیے نیا سال شروع ہوا تو ہم مبارکباد پیش نہیں کر سکتے، خوشی نہیں منا سکتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم احادیث کی کتابوں کا ذخیرہ ٹٹول کر کے دیکھتے تو ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں ملتا، بس ایک عمل ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مہینہ شروع ہوتا صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعا سکھایا کرتے تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب نیا سال شروع ہو تو خاص طور پر 2 کام کرنے چاہیے۔ کتنے؟ 2 کام۔ ایک کام تو یہ کہ انسان کی زندگی کا جو حصہ گزر گیا، جو سال گزرا، آدمی اس گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرے کہ میں نے اس سال میں کتنے غلط کام کیے، کتنے صحیح کام کیے، میری زندگی کس ڈگر پر چلی ہے، کیا میں نے اس سال میں اللہ کو راضی کیا یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام زیادہ کیے۔ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے۔ میرے بزرگوں، انسان اپنے عیوب کو، اپنی برائیوں کو دوسرے لوگوں سے چھپا سکتا ہے، لیکن خود اپنے آپ سے اپنی برائیوں کو کبھی نہیں چھپا سکتا۔ اس لیے انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس بات کی تعلیم دی، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ دوسرے لوگ تمہارا محاسبہ کریں۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان جو دنیاوی زندگی میں مشغول ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے ہر کام کاج کا محاسبہ کرتا ہے، حساب لگاتا ہے۔ ایک فیکٹری چلانے والا اپنی فیکٹری کا حساب لگا کر کے رکھتا ہے کہ اس سال کتنا پیسہ خرچ ہوا، کتنا مال بنا کمپنی میں، کتنا مجھے پروفٹ ہوا۔ ایک دکان چلانے والا ہر روز حساب لگاتا ہے کہ میری دکان میں صبح سے لے کر شام تک کتنا سامان بکا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ ہر آدمی حساب لگاتا ہے، یہاں تک کہ ایک بھینس چرانے والا آدمی بھی ہفتے میں جب دودھ بیچتا ہے تو ہفتہ گزرنے کے بعد جب اس کے دودھ کا حساب ملتا ہے تو وہ حساب لگاتا ہے کہ اس پورے ہفتے میں میں نے اپنی بھینس کے اوپر کتنا خرچ کیا، کتنا چارہ کھلایا، اور کتنا اس بھینس سے مجھے پروفٹ ہوا۔ جب دنیا دار انسان ہر چھوٹی بڑی چیز میں حساب لگاتا ہے تو انسان دینی اعتبار سے اپنی زندگی کا محاسبہ کیوں نہیں کرتا کہ میں نے اس گزرے ہوئے سال میں کتنا اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، کتنی عبادات کی، کتنا حرام سے اپنے آپ کو بچایا، کتنا اپنے آپ کو کرل کاموں میں ملوث کیا۔ یہ ساری چیزوں کا ایک محاسبہ کرے اور پورے سال کا ایک خاکہ اپنی زندگی کی ویڈیو کو اپنے ذہن میں چلا کر کے دیکھے، اور جب چلا دی جائے گی ویڈیو تو اس کے محاسبہ کرنے کے بعد آئندہ سال جو شروع ہو رہا ہے اس کے اندر آدمی ارادہ کرے
کہ میں اپنے ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں گا، تو پھر اس کی زندگی سیدھی ڈگر پر چلنا آسان ہو جائے گی۔ ورنہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کیا، اسی طرح غیروں کی نقش قدم پر چلتے رہے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے زندگی گزارتے رہے، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہماری زندگی کے قیمتی لمحات ختم ہو جائیں گے، انسان اس دنیا سے جائے گا اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، پھر کف افسوس ملے گا، لیکن اس کف افسوس ملنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا سبق دیا اور فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، میرے بندو میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے، میں نے جو تمہیں مال و دولت دیا ہے، اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ اگر کسی کو موت آ جائے گی تو پھر انسان رب سے کہے گا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے پروردگار مجھے موت کیوں آ گئی؟ اگر آپ تھوڑی سی مہلت مجھے دے دیتے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں تیرے نام پر صدقہ کرتا، میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ کہتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، میرے بندے تیری زندگی پوری ہو چکی، اور یاد رکھ اللہ رب العزت نے جتنی زندگی جس کو عطا کی ہے، جب وہ پوری ہو گئی تو اب نہ تو ایک منٹ آگے ہو سکتی ہے نہ ایک منٹ پیچھے ہو سکتی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور تو دنیا میں کیا کر کے آیا اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اسلامی سال شروع ہو چکا ہے آج سے، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے بجائے، خوشی منانے کے بجائے، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ جو ایک سال گزرا ہم نے اس میں کیا کیا کام کیے، کیا کیا غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، پھر اس آئندہ سال ان غلطیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنی امت کو سمجھایا کرتے تھے، اپنی امت کو بار بار اس چیز کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ کا ارشاد موجود ہے، آپ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ لوگوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، مال و دولت کو فقر و فاقے سے پہلے۔ نمبر 4، فراغت کو مشغولیت سے پہلے۔ اور نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، اور کیوں؟ تاکہ بندے اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سبق دیا کہ اپنی زندگی کے اندر جو کر لو گے، اسی زندگی کے اعمال پر آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ آدمی کو اللہ نے زندگی کے ایام دیے، تو ان زندگی کے لمحات میں جو کر لے گا، کل قیامت کے دن اسی کے اوپر دار و مدار ہوگا کہ یہ ناکام ہوگا یا کامیاب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے صرف وہی ہے جو خود اس نے کیا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو دنیا کے اندر کر کے آیا کل اس کو دکھلا دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو انسان جو کر کے آیا وہی اس کے لیے ہے، اور جو کر کے آیا وہی اس کو دکھلایا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو انسان کو اللہ نے آج زندگی دی ہے، آج زندگی کے قیمتی لمحات میسر ہیں، تو ہم ان قیمتی لمحات کو اللہ کی عبادت میں لگانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے غیروں کی نقالی کرتے ہوئے ان ایام کو گزار دیا اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادات سے دور رکھا،
اپنے آپ کو شریعت کے احکامات سے دور رکھا، تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہوگی، اللہ پوچھے گا میں نے زندگی کے لمحات دیے تھے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے مالداری دی تھی، میں نے تیرے لیے وقت کو فارغ کیا تھا اور بہترین زندگی دی تھی، تو اس زندگی میں کیا کر کے آیا؟ انسان کے لیے اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں بڑی اہمیت کے ساتھ لیا اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش بھی کی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ رنج اور غم ان لمحات کے اوپر ہوتا ہے، اس دن کے اوپر ہوتا ہے جو گزر گیا، جس کا سورج غروب ہو گیا اور میری زندگی سے وہ دن کم ہو گیا، لیکن میری زندگی کے اعمال میں اچھائی کا اضافہ نہ ہو سکا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ غم اور ندامت اس دن کے اوپر ہوتی ہے جو گزر گیا، جس میں سورج غروب ہو گیا اور میری زندگی کے لمحات میں نیکیوں کا اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب تیری زندگی سے ایک دن گزر گیا تو گویا کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا، ایک حصہ بھی گزر گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لایانی اور فضول باتوں کو ترک کر دے، اپنی زندگی کو غلط کاموں سے بچا لے اور اچھائی کی طرف اپنی زندگی کو لے آئے۔ آج نیا سال شروع ہوتا ہے تو نیا سال شروع ہونے پر ہم غیروں کی نقالی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ہم غیروں کی نقالی کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر غیروں کی مشابہت اختیار کی ہے تو کل قیامت کے دن انہی میں شمار بھی ہوگا۔ اس لیے آج ہمارا اسلامی سال شروع ہوا ہے، نیا سال شروع ہوا ہے، تو ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ جو سال گزرا ہے اس سال میں ہم کیا کر کے آئے، اور پھر جب اس کو سوچ کر کے ایک خاکہ بنا لیں گے تو پھر آئندہ سال جو آج سے شروع ہوا ہے اس میں ہمیں اپنی ان غلطیوں کو دور کرنا ہے، اپنی ان خامیوں کو دور کرنا ہے۔ اس کے لیے ہماری زندگی آسانی کے ساتھ تیار ہوگی اور برائیوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ انسان کے لیے برائی کرنا تو برائی ہے ہی، لیکن اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرنا اور زیادہ برا ہے۔ برائی کرنا تو برا ہے ہی، لیکن اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرنا یہ برائی کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اب اپنی زندگی کے لمحات کو صحیح ڈگر پر لانے کی کوشش کرے۔